یہ کہانی ایک خوبصورت جنگل کی ہے جہاں سارے جانور بڑی ہی مستی کے ساتھ رہتے تھے کیونکہ وہ سارے ہی بڑے زیادہ امیر تھے۔ اسی جنگل میں ایک ٹنٹنی نامی چڑیا رہتی تھی جو کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھونسلے کے اندر رہتی تھی۔ یہ بارشوں کا موسم تھا، آسمان میں بڑے ہی زیادہ کالے بادل منڈلا رہے تھے۔ دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کالے بادل آج سارا کچھ تباہ کر دیں گے۔ وہیں ٹنٹنی چڑیا اپنے گھونسلے کے اندر بیٹھی ہوئی کہتی ہے، ارے باپ رے، آج تو بڑی ہی زور و شور کی بارش ہونے والی ہے۔ اگر یہ بارش میرے گھر کی طرف ہوئی تو میرا گھر تو ٹوٹ جائے گا۔ میرا گھر تو پہلے ہی بڑا زیادہ کمزور ہے۔ مجھے جلدی جلدی کسی دوست کے گھر پناہ لینا ہوگی ورنہ میں اس طوفانی بارش کے اندر مر ہی جاؤں گی۔ پھر ٹنٹنی چڑیا اڑتے اڑتے اپنے دوست چیل کے گھر چلے جاتی ہے اور کہتی ہے، چیل بھیا، آپ تو جانتے ہیں کہ میرا گھر کتنا ٹوٹا پھوٹا ہے۔ آج بڑی تیز بارش ہونے والی ہے۔ اگر یہ بارش میرے گھر کی طرف ہوئی تو وہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے میں اس میں نہیں رہ سکتی۔ آپ میری مدد کریں اور مجھے آج رات اپنے گھر رہنے کی اجازت دے دیں۔ اس پر چیل کہتا ہے، ٹنٹنی بہنا، میں تمہاری مدد ضرور کرتا، لیکن میرے گھر میں پہلے ہی بڑے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں، لہٰذا میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر ٹنٹنی وہاں سے چلے جاتی ہے اور چیل کہتا ہے، غریب ٹنٹنی، میں تمہاری مدد کیوں کروں بھلا؟ مجھے اس سے کیا فائدہ؟ پھر ٹنٹنی اپنی دوست کوی کے پاس چلے جاتی ہے اور اسے ساری بات بتاتی ہے، لیکن وہ بھی اسے بہانہ بنا کر منع کر دیتی ہے۔ جنگل کے سارے جانوروں سے نراش ہو کر ٹنٹنی چڑیا اپنے ٹوٹے پھوٹے گھونسلے کی طرف چلے جاتی ہے اور ایک شاخ پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اتنی تیز بارش ہونے لگ جاتی ہے کہ بارش کچھ ہی منٹوں کے اندر ٹنٹنی کے گھر کو توڑ پھوڑ دیتی ہے۔ سارے پکشی اپنے اپنے گھروں کے اندر تھے، لیکن ٹنٹنی ایک شاخ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ پھر ایک بادل ٹنٹنی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے چڑیا، تو کسی مضبوط گھر کے اندر چلے جا، کیونکہ آج میں اتنے زور و شور سے برسوں گا کہ جنگل کی بڑی ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ سننے کے بعد ٹنٹنی کہتی ہے، میرے پاس تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، جو تھا وہ اس بارش نے توڑ دیا ہے۔ تو بادل کہتا ہے، تو اپنے کسی دوست کے گھر چلے جا۔ اس پر ٹنٹنی کہتی ہے، میرے سارے دوستوں نے مجھے اپنے گھر کے اندر آنے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ میں غریب ہوں اور ان کو میری مدد سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو بادل کہتا ہے، تو جنگل کے مشرقی کونے کی طرف چلے جا، وہاں ایک درخت ہے، اس درخت کے اندر ایک گھر بنا ہوا ہے، اس گھر کے اندر کوئی بھی نہیں رہتا، تو جا اور اس گھر کو اپنا بنا لے۔ ٹنٹنی بادل کا شکریہ ادا کرتی ہے اور چلے جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اسے وہ درخت مل جاتا ہے اور وہ اس کے اندر اپنا بسیرا بنا لیتی ہے اور موسم سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیتی ہے۔ بارش اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ وہ چیل اور کوی دونوں کے گھر کو توڑ دیتی ہے اور وہ فوراً سے باہر نکل کر ادھر ادھر مدد کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بارش اتنی تیز تھی کہ وہ ان دونوں کو بھی مار سکتی تھی۔ وہ دونوں اڑتے اڑتے جنگل کے اسی کونے میں چلے جاتے ہیں جہاں ٹنٹنی رہنے کے لیے گئی تھی۔ وہ ٹنٹنی سے کہتے ہیں، ٹنٹنی بہنا، ہماری مدد کرو۔ تو ٹنٹنی کہتی ہے، ہرگز نہیں، میں آپ کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ آپ دونوں نے بہانے بنا کر مشکل وقت میں میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ سب سننے کے بعد وہ دونوں بڑا ہی زیادہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے ٹنٹنی سے معافی مانگی، اور ٹنٹنی نے یہ کہہ کر ان کو اپنے گھر کے اندر رہنے کی اجازت دے دی کہ
اگر میں بھی آپ کے ساتھ وہی سب کچھ کروں جو آپ نے میرے ساتھ کیا تو مجھ میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ ان کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دیتی ہے اور وہ یہ مشکل وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں۔